کمپیوٹر فضاؤں کا بے کراں خلا، زمین کا دامن چیرتے ہوئے پرشور دریا، برق باراں کے مناظر، ستاروں کی پراسرار گردش، خلاؤں کا بے کراں خلا، سورج کا دلکش طلوع و غروب اور دیگر مظاہر فطرت انسان کے تجسس کو ابھارتے ہیں۔ اس کی یہی تجسس والی فطرت اسے آرام سے نہیں بیٹھنے دیتی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ابتدائی آفرینش سے مادی عناصر کی حقیقت کو بے نقاب کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ اسی تجسس کو اپنے کام میں لا کر اپنے لیے مفید اشیاء تیار کرنا سائنس کہلاتا ہے۔ انسان اشرف مخلوقات ہے، اور اس کو دوسری مخلوقات پر اپنی عقل، تسخیر فطرت اور شوق جستجو اور فکری بلندیوں کی بنا پر برتری حاصل ہے۔ انسان نے اپنی اس جستجو اور تسخیر فطرت کے شوق کی بنا پر بے پناہ ایجادات کی اور دنیا میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے اور اپنی برتری کی تمام دنیا والوں پر واضح کر دی۔ مشہور مقولہ ہے، ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ انسان کی ضرورتیں لامحدود ہیں۔ اس نے تخلیق آدم سے لے کر موجودہ دور تک اپنی سہولت اور آسانی کے لیے اپنی ضرورت کے تحت ایجادات کی۔ ان ایجادات سے آدمیت کا رتبہ مزید بلند ہوتا گیا، اور اس نے ثابت کر دیا کہ وہی اشرف المخلوقات ہونے کا حقدار تھا۔ سائنس کی بدولت انسان نے آج دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا ہے۔ انسان مریخ و قمر پر اپنی عظمت کے نشان چھوڑ آیا ہے۔ ذرائع نقل و حمل میں بے پناہ ترقی ہوئی ہے۔ طب میں تو اس قدر ترقی ہو چکی ہے کہ اگر انسان جسم کا کوئی حصہ ناکارہ ہو جائے تو اسے آپریشن کے ذریعے اس کی جگہ دوسرا عضو لگایا جا سکتا ہے۔ اس کی ضد میں خلا اور ماورائے خلا، یہ مشت خاک کہاں خاک میں سمائی ہے۔ سائنس کی تمام تر ایجادات میں سب سے اہم ایجاد کمپیوٹر ہے۔ یہ ایک ایسی مشین ہے جس نے تھوڑے ہی عرصے میں انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر اثر ڈالا ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں رہا جہاں تک کمپیوٹر کی کرشمہ سازیاں نہ پہنچی ہوں۔ ہر روز ہم کسی نہ کسی طرح کمپیوٹر کو استعمال میں ضرور لاتے ہیں، یہاں تک کہ آج کل تو کاروں، ریفریجریٹرز اور مائکرو اوونز میں بھی کمپیوٹر کا استعمال ہوتا ہے۔ سن کلائیو کا کہنا ہے، کمپیوٹرز معاشیات، ذرائع نقل و حمل اور تعلیم کے شعبوں میں بہتری پیدا کر کے معاشرے میں ایک انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر دراصل بہت عرصے کی کاوشوں کے بعد وجود میں آیا۔ اس کی تشکیل کے لیے سب سے پہلے ایک سائنسدان ولہیم شیفرڈ نے کوشش کی۔ اس نے 1623 میں ایک ایسی مشین بنائی کہ جس کے ذریعے لاگرتھم ٹیبل کو استعمال کر کے ریاضی کے پیچیدہ سوالات حل کیے جا سکتے تھے۔ اس کے بعد بلیسیز پاسکل نے 1642 میں ایک حسابی آلہ تیار کیا جسے اس نے ABACUS یا گنتار کہا۔ یہ آلہ موتیوں کی بہت سی لڑیوں پر مشتمل ہوا کرتا تھا، اور اس سے بھی حساب و کتاب میں بہت مدد ملتی تھی۔ اس کے بعد بھی بہت سے سائنسدانوں نے کام جاری رکھا، یہاں تک کہ 1940 میں چارلس ببج نے کمپیوٹر تیار کیا۔ اس نے اسے انالیٹیکل انجن قرار دیا۔ یہ پہلا کمپیوٹر امریکہ میں تیار ہوا۔ تب سے اب تک نسل در نسل اس مشین کا حجم کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی اس کی رفتار بہت تیز کرنے کی سعی کی جا رہی ہے۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ مستقبل کے کوانٹم کمپیوٹرز بہت زیادہ تیز رفتار ہوں گے۔ کمپیوٹر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ کثیر مقدار میں معلومات کو ذخیرہ کر لیتے ہیں، اور وہ ضرورت پڑنے پر عین اسی صورت میں ہی یہ معلومات فراہم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح وقت کے ضیاع سے بچا جا سکتا ہے۔ کمپیوٹر دراصل بہت سی مشینوں کا مجموعہ ہے، اور اس کا سب سے اہم حصہ CPU ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے تمام کمپیوٹر کام کرتا ہے۔ علاوہ ازیں کمپیوٹر کے اہم حصے مندرجہ ذیل ہیں: ماؤس، مانیٹر، سپیکرز، کی بورڈ، مدر بورڈ، پرنٹر وغیرہ۔ ان تمام ڈیوائسز کے ذریعے ہم اپنے
بہت کم وقت میں کر سکتے ہیں۔ چاند تارے اب تو گرد راہ میں گم ہوئے، کون سی منزل کے عازم ہیں دل دیوانے ہم۔ کمپیوٹرز کے فوائد بے شمار ہیں۔ آج کل ہر شعبے میں ان کا استعمال جاری ہے، خواہ وہ طب ہو یا صنعت، تعلیم ہو یا بینکنگ۔ صنعت میں کمپیوٹرز بہت سے کاموں کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں اور بہت سے خود کار آلات کمپیوٹرز کی وجہ سے کام کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ صنعتی ڈیٹا کو محفوظ رکھنے کے کام بھی آتے ہیں۔ کمپیوٹر نے زندگی کو بہت آسان اور تیز رفتار بنا دیا ہے۔ سالوں کا کام مہینوں میں اور مہینوں کا کام دنوں میں اور دنوں کا کام گھنٹوں اور سیکنڈوں میں طے ہو رہا ہے۔ کمپیوٹر انتہائی مستعدی اور تیز رفتاری سے انفارمیشن اور حساب و کتاب کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ بقول غالب، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ انجینئرنگ کے شعبے میں، طب کے شعبے میں تو آج کل بہت سی بیماریوں کی شناخت کمپیوٹر کے ذریعے کی جاتی ہے۔ بہت سے ایسے ٹیسٹ ہیں جو کمپیوٹر کے ذریعے کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی آپریشن میں بھی کمپیوٹرز کا استعمال جاری ہے۔ ان میں الیکٹرو کارڈیوگرافی اور الیکٹرو ریٹینوگرافی بہت عام اور اہم ہیں۔ بہت سے راکٹ اور میزائل کمپیوٹر کے ذریعے کنٹرول کیے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ خلا کی تسخیر کے لیے کمپیوٹر کے ذریعے چلنے والے روبوٹ استعمال کیے جاتے ہیں۔ سمندروں کی اتھاہ گہرائیوں میں موجود معدنیات کے خزانے کمپیوٹر ہی کی بدولت تلاش کیے جا رہے ہیں۔ مختصراً کہ کمپیوٹر آج کل ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن گیا ہے۔ آج کے سائنسی دور میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو کمپیوٹر جیسی شاندار مشین سے فیض یاب نہ ہو رہا ہو۔ میرے ذوق تسخیر فطرت کے آگے عناصر کا قلب و جگر کانپتا ہے۔ مختلف شعبوں، دفاتر، دکانوں میں حساب و کتاب، آمدن، خرچ، منافع، قرضہ جات اور ادائیگیوں کے بارے میں معلومات صرف اس چھوٹے سے ڈبے میں سمائی جا سکتی ہے۔ ہر میدان میں ہے اس کے چرچے، ہر مسئلے کا حل ہے اس کے پاس۔ بلا شبہ کمپیوٹر نے انسانیت پر بہت احسانات کیے ہیں۔ انسان نے خلاؤں پر گنبدیں ڈال لی ہیں اور کمپیوٹر اس کے سامنے مزید نئی کہکشاؤں کے مناظر پیش کر کے اس کے ذوق تسخیر فطرت کو اکسا رہے ہیں۔ ایسے روبوٹک کمپیوٹر بنا لیے گئے ہیں جو انسانوں کی جگہ بالکل اسی طرح کام کر رہے ہیں۔ حال ہی میں چین نے تابکاری کے اخراج کو ریکارڈ کرنے والا روبوٹ تیار کیا ہے۔ ایسے روبوٹ بھی ہیں جو بوڑھوں اور مریضوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ مزید برآں کمپیوٹر کی مدد سے کسی بھی فرد کا ڈی این اے پہچانا جا سکتا ہے اور انگلیوں کے نشان بھی کمپیوٹر کی یادداشت میں محفوظ رکھے جا سکتے ہیں۔ مگر کمپیوٹر کے ان ان گنت فوائد کے علاوہ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ چونکہ یہ نقصانات تعداد میں اس کے فوائد سے کم ہے، لہٰذا ان پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، حالانکہ یہ بہت ہلاکت خیز ہے۔ کمپیوٹر کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کے استعمال سے جسمانی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس کی اسکرین سے مسلسل ایکس ریز خارج ہوتی ہیں جو انسانوں کی بینائی کے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ علاوہ ازیں ایکس ریز سے کینسر جیسے مہلک امراض لاحق ہو جانے کا خدشہ بھی ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں گھنٹوں اس کے سامنے بیٹھنے کی وجہ سے کمر کی تکلیف کی شکایات بڑھ رہی ہیں۔ کمپیوٹرز نے اگرچہ انٹرنیٹ کی سہولت دی ہے، مگر اس سہولت کی وجہ سے جرائم بھی بڑھ رہے ہیں۔ ہیکنگ کے ذریعے بہت سے بینک لوٹے گئے۔ اسی طرح اپنے ایک ملک کے قیمتی راز دوسرے ملک کی خفیہ ایجنسیوں تک پہنچائے گئے ہیں۔ انٹرنیٹ کے استعمال سے ہمارے نوجوان بھی بگڑ رہے ہیں۔ وہ گھنٹوں کمپیوٹر پر چیٹنگ کرتے یا فلمیں دیکھنے میں گزار دیتے ہیں اور نتیجتاً اپنے فرائض کو بطریق احسن پورا نہیں کر پاتے۔ اس کا ایک اور بڑا نقصان یہ ہے کہ کمپیوٹرز نے ایک انسان کا دوسرے انسان پر انحصار بڑی حد تک کم کر دیا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان ایک دوسرے سے مسلسل دور ہوتے جا رہے ہیں
اور ہمدردی، بھائی چارے اور پیار محبت کے لطیف جذبات ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے بجا فرمایا تھا، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ انسان خود غرض ہو گیا ہے اور اپنی خواہشات کے حصول کے لیے اس قدر آگے بڑھ چکا ہے کہ اس کے لیے دیگر انسانوں کے لیے وقت ہی نہیں رہا۔ خلاصہ کلام کے طور پر یہ کہنا بجا ہوگا کہ کمپیوٹر موجودہ دور کی ایک شاندار ایجاد ہے، اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اسے کس طرح استعمال میں لاتے ہیں۔ اگر انسان اپنے اندر سے خود غرضی اور نفس پرستی ختم کر ڈالے تو دنیا کی کوئی چیز بھی اسے نوح انسانی سے غافل نہیں کر سکتی۔